تو جو عمل، جو رسم، جو کھانا، جو خوشی، جو غمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل دین سے ٹکرا کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، بدعات کا کھانا۔ سامعین، اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا ضروری سمجھوں گا کہ اگر آپ کو دینی ویڈیوز سے، دینی باتوں سے لگاؤ ہے، اگر آپ دینی باتوں کو سرچ کر رہے ہیں، دینی ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو پلیز مہربانی میری نہیں بلکہ جس بھائی کی بھی ویڈیو آپ کی نظر کے سامنے سے گزرے، جس بھائی کی بھی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں، اس کو پورا دیکھا کریں، کیونکہ ان ویڈیوز میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو سننے سے ہی پتہ چلتا ہے، نہ کہ اس کو سکپ کرنے سے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی نہیں لگ رہی تو پلیز مہربانی سے سکپ کر دیں، ورنہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور بات سنیں۔ بدعات کا کھانا، جیسے کہ ہم ایسے کام کر رہے ہیں، ہمارے یہاں ایسے کام ہو رہے ہیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے، اور انہوں نے ان کاموں سے ہمیں منع فرمایا ہے، ان میں اللہ کی رضا بھی شامل نہیں ہے۔ جیسے کہ عام طور پر کچھ ایسی رسمیں یا دین میں اضافے ہوتے ہیں جو شرک کے درجے تک تو نہیں پہنچتی، لیکن ہوتی غلط ہیں۔ تو سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ کیا ایسا کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے؟ جی ہاں، بالکل نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ جو کام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا، وہ ہم کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ تو سامعین، جو کام ہمارے نبی نے نہیں کیا وہ کام ہم نہیں کر سکتے، جس کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی شامل نہ ہو۔ آگے سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہمارے اس کام دین کوئی ایسا کام کیا جس کا میں نے حکم نہیں دیا تھا تو وہ مردود ہے۔ صحیح مسلم۔ تو جو عمل، جو رسم، جو کھانا، جو خوشی، جو غمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل دین سے ٹکرا کر رد ہو رہی ہو، مردود ہو رہی ہو، اس کو اپنا کر حوصلہ افزائی کر کے اس سے اپنے پیٹ کی آگ بھر کر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ سامعین، ہمیں اس بات سے یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ جو کام ہمارے نبی پاک نے نہیں کیے، جس کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے، ہمیں ان کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے، ان کاموں کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حشر کے دن، قیامت کے دن، کہیں اللہ تعالیٰ کی رضا جس کام میں شامل نہ ہو، وہ ہم نے کر لیا، جس کام سے ہمارے نبی پاک نے ہمیں منع فرمایا، وہ کام اگر ہم نے کر لیا تو کیا قیامت کے دن ہمیں ہمارا نبی اپنے ساتھ لے جائے گا؟ تو اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اگر بات اچھی لگے تو ویڈیو کو پلیز لائک کر دیں اور آگے شیئر کر دیں۔ والسلام۔